الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللہ ذوالجلال جس نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرمایا اور دنیا کی بھرپور نعمتیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اللہ رب العالمین اپنی تمام نعمتوں کی وجہ سے خاص طور پر ایمان، اسلام اور توحید کی نعمت کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ہر قسم کی مدح و ستائش، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحلیل، عبادت اور بندگی کا مستحق اور سزاوار ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری اور انتم نبی و رسول امام الانبیاء رحمت للعالمین سید العرب والعجم محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو.
جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کی شریعت کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا اور بلا کم و کاست پوری ایمانداری کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ کی سنتوں کا مقام اور مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اور ان تمام لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی نیا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور دین اور شریعت کے خلاف لا کر کے پیش کرتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے کے بعد فتنے کا حفظ و حوث کا شکار نہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار نہ ہو جائے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہم پر اور آپ پر سب پر واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا آپ پر ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ کی اطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ کی اتباع کا، آپ کی پیروی کا، آپ کی سنتوں کو ماننے کا، آپ کے اسوے کو اختیار کرنے کا اور ہر ایک نقش قدم کو اپنے لیے نقش قدم بنانے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ذکر فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ ہدایت کا راستہ تمہارے درمیان میں دو چیزوں کی شکلوں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے جو کتاب ہدایت ہے، اور دوسرے میری سنت ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے اس کائنات میں اپنے اوامر کی شکل میں، اپنے ارشادات کی شکل میں، تعلیمات کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اور جس کو میں نے اپنی زندگی میں، اپنی معاشرت میں اور اس طریقے سے اپنی گھریلو عادتوں کے اندر داخل کیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جو کچھ بھی اس کائنات میں ادا ہوا ہے اسے ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام اسے دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ اسوہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جو اللہ رب العالمین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں ایمان کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، زندگی گزارنے کے طور اور طریقوں کے تعلق سے اور نیک اعمال کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی جنت اور مرضی تک پہنچانے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جس طریقے کا فالو کرنا، جس کی اتباع کرنا اور جس کے پیچھے پیچھے چلنا اور جس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، ہماری اطاعت کا حصہ ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کا حصہ ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ سے سچی محبت کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہا آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر لوگوں کو اللہ سے محبت ہے
تو وہ میری اتباع کریں، میری سنت کو فالو کریں، میرے طریقے اور میرے اسوے کو فالو کریں۔ وہ جب میری سنت اور میرے طریقے کو فالو کریں گے، اس پر چلیں گے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کر رہے ہیں۔ ان کی محبت اللہ رب العالمین کے لیے اس وقت سچی ہوگی جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ کے طریقے کو مانیں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا، ہمارے اور آپ کے عملوں کا، ہماری اور آپ کی بندگی کا اور ہماری اور آپ کی اطاعت کا زندگی کے ہر موڑ میں یہ حصہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور فرمودات ہی ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہاں تک بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جیسے قرآن ہے ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے وحی جلی اور ظاہر کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین کے ذریعے سے جیسے نازل فرمایا تھا، ویسے آپ کی زبان رسالت سے جو باتیں ادا ہوئی ہیں